وجل والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شاہ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. ہمارے محبوب ہمارے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پتے کے آخری دو مصرے ہیں، اسلام ما محبت آل محمد است، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر آپ کی یاد پاک میں شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے علاقے کے مشہور و معروف علماء تشریف فرما ہوئے. حضرت مولانا پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء، اور ہمارے اس علاقے میں تحریک لبیک کی روح رواں جناب حضرت عبدالکریم نورانی صاحب، ان کی کاوشیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ مسائل پیش کرنے والے حضرت مولانا سیف اللہ قاری سیف اللہ صاحب بھاروی حافظہ اللہ تعالی، اور ہمارے پی پی کے شیخ چوہان صاحب جناب شہزاد چوہان صاحب یہ تشریف فرما ہیں، اور قبلہ پیر اعظم محافظ صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر علماء، اور آپ سب سامعین اور یہ فقیر ہی چمداں، ہم سب حضرت صدیق اکبر کی مدح سرائی کے لیے حاضر ہیں. حضرت مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی آپ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ایسے بھی مردود لوگ ہیں پاکستان میں، ناپاک لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے بارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، صدیق اکبر کے اجتہاد مبارکہ کے بارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، صدیق اکبر کی اولیت و افضلیت کے بارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. وہ مولا علی کے نہیں ہے. بندہ مولا علی کا ہو اور صدیق اکبر کے بارے کسی شک و شبہ کا شکار ہو جائے، وہ علی کا ہو سکتا نہیں. اسی منقبت میں مولانا حسن رضا یہ بھی فرماتے ہیں، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا،
جس بھینگے کو یا نابینا یا اندھے کو صدیق اکبر کی فضیلت نظر نہیں آتی، وہ مولا علی کا نہیں۔ جو صدیق اکبر کی افضلیت اور صدیق اکبر کے حق و ثواب پر ہونے کا اور صدیق اکبر کے اجتہاد کے تام اور ہر لحاظ سے ہر پہلو سے 100% صحیح و درست ہونے کا ممکن ہے، وہ کوئی مویشی تو ہو سکتا ہے، علی کا ماننے والا نہیں۔ بولو سبحان بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولانا قاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر کیا کہا مولانا حسن رضا نے؟ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ کس زبان کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہم بچپن میں بزرگ نعت خانوں سے سنا کرتے تھے، وہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے فارسی کے عید و مصرے پڑھا کرتے تھے۔ اب تو دوڑے پڑھتے ہیں نا، اب تو مائیے پڑھتے ہیں، پہلے حضرت جامی کا کلام پڑھا جاتا تھا، حضرت روبی کا کلام پڑھا جاتا تھا، سعدی شیرازی کا کلام پڑھا جاتا تھا، اللہ اللہ، پھر نعت کا آغاز ہوتا تھا تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا تھا، پیر مہر علی شاہ کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ اب تو جناب ہر چیز فلموں کے مطابق چلتی ہے نا، اب تو عقیدے بھی فلموں کے مطابق بنتے ہیں۔ اسکرپٹ جیسے فلم کا لکھا جاتا ہے نا، ایسا اسکرپٹ لکھ کے مولویوں کو دیا جاتا ہے، ان کی جیبوں میں ریال ٹھونسے جاتے ہیں کہ ہمارا لکھا اسکرپٹ بیان کرو۔ بریلی والا کہتا ہے ہم کسی کا لکھا اسکرپٹ بیان نہیں کریں گے، جو بات قرآن نے کہی ہم وہ بات کریں گے، جو بات مصطفیٰ نے کی ہم وہ بات کریں گے، جو بات صدیق اکبر کی ہے ہماری وہی بات ہے، جو بات فاروق اعظم کی ہے ہماری وہی بات ہے، جو بات عثمان غنی کی ہے ہماری وہی بات ہے، جو بات علی کی ہے ہماری وہی۔ بیان ہو کس زبان سے، کس زبان کا مطلب کیا ہے؟ وہ فارسی کے دو مصرے ہمارے بزرگ نعت خواں پڑھا کرتے تھے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادبیس۔ کہا یا رسول اللہ میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو، اپنی زبان کو عرق گلاب اور مشک عنبر زعفران سے دھو لوں نا، پھر بھی آپ کا نام لوں تو میرا دل دھڑکتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کس زبان سے بیان ہو، کس زبان سے مرتبہ صدیق ہے۔ سب بولو گے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ۔ یہ مسجد بورڈ والی ہے، صدیق اکبر نہ اس امت دا بورڈ نے، بورڈ دیا جو نا بڑیاں گہریاں ہوندی ہیں تے 500 سال تک بورڈ دی عمر چل دی ہے، صدیق اکبر دی عمر 1400 سال ہو جاتی۔ قیامت تک میرے صدیق کا راج، قیامت تک میرے صدیق کی صداقت کا علم لہراتا رہے گا، قیامت تک محراب و منبر سے صدیق اکبر کی افضلیت کا خطبہ جاری و ساری رہے گا، قیامت تک امت صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ جبین عقیدت جھکاتی رہے گی۔ قرآن صدیق اکبر کی صداقت کا امیر، رسول اللہ کی حدیث سے صدیق اکبر کی افضلیت کی امیر، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، غوث اعظم ہو، داتا گنج بخش ہو، خواجہ اجمیر ہو، بابا فرید الدین ہو، امام احمد رضا ہو، پیر مہر علی ہو، سید جماعت علی ہو، لجپال پیر سیال ہو، سب صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل ہیں، سب صدیق اکبر کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل ہیں، سب کے دل میں صدیق اکبر ایسے دھڑکتے ہیں جیسے خون دل میں رواں دوا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ امام اہل سنت امام احمد رضا، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ سنیوں جڑیوں رب دا شکر کرو، رب نے تانوں احمد رضا یا نگینا دا
جو اہل بیت کی عظمت کا بھی خطبہ پڑھتا ہے، جو صحابہ کی عظمت کا بھی پرچم لہراتا ہے، جو ولیوں کی ولایت کی بھی پاسبانی کرتا ہے، جس نے عقیدوں کو محفوظ کیا، جس نے اعمال کو حسن بخشا، جس نے علم کو جھلا دی، جس نے فقاہت کے چار چاند چمکائے، جس نے اجتہاد کا رستہ دکھایا، جس نے غوث اعظم کے در پہ بٹھایا، جس نے بطول زہرا کی گلی کا سچ بنایا، جس نے چار یاروں کا جام محبت پلایا، وہ ہے امام احمد رضا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بات سمجھ آئی؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ رسول پاک کا شہزادہ مولا علی کا بیٹا سید علوی مالکی، امام علماء مکہ، مفتی اعظم مکہ، قاضی القضات مکے کا، چیف جسٹس مکے کا سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، مکے کا سید قاضی چیف جسٹس کہتا ہے امام احمد رضا نے کتابیں بریلی میں بیٹھ کے لکھی، لیکن ان کی دھوم مدینے میں بھی مچ گئی، مکے میں بھی مچ گئی۔ مزہ نہیں آیا عثمان اللہ کہنے کا؟ ایک باری پھر فون نہیں آئے گا کوئی شیر، اور دور لنگ یا شیر، ایک باری پھر فون پھرے گا چھکر، ایک باری پھر۔ رسول پاک کی امت بیدار ہو چکی، اہل سنت بیدار ہو چکے، پاکستانی بیدار ہو چکے، لاہور والے بیدار ہو چکے، سب نے دیکھ لیا ختم نبوت کا ڈاکو کون ہے، ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا کون ہے، پاکستانی اقدار کو لوٹنے والا کون ہے، پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا کون ہے، کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے، فلسطین کی تباہی پر آنکھیں بند کرنے والا کون ہے، اور شیر کی طرح گرجنے والا کون ہے۔ بولو 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ووٹ ختم نبوت کے غداروں کو دو گے یا نبی کے غلاموں کے یاروں کو دو گے؟ بولو بولو بولو، تمہارا ووٹ رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہمارا ووٹ ختم نبوت کے لیے، اور ووٹ از اونلی فار ختم النبوہ۔ We need ختم النبوہ، we need the respect of محمد مصطفیٰ، we never need عمران خان، we never need نواز شریف، we need نظام مصطفیٰ، we need نظام مصطفیٰ، اور success is in نظام مصطفیٰ، اور ووٹ is only for نظام مصطفیٰ۔ بولو کس کو ووٹ دو گے؟ ختم نبوت کو ووٹ دو گے؟ انشاءاللہ۔ ختم نبوت کو ووٹ دو گے؟ انشاءاللہ۔ ختم نبوت کو ووٹ دو گے؟ انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ ہماری ضرورت قرآن پوری کرے گا، ہماری معیشت کو طاقت نظام مصطفیٰ سے ملے گی۔ صدیق اکبر کی سیاست ہماری سیاست ہے، صدیق اکبر کی خلافت کی طرز پر ہم حکومت قائم کریں گے۔ صدیق اکبر جب برسر اقتدار آئے، کیا معیشت تھی، کیا دفاع تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن سب کچھ تھا محبت رسول کی صورت میں، عشق نبی کی صورت میں۔ ہم صدیق اکبر سے خیرات مانگیں گے، IMF کے غلاموں ہم تیرے مصطفیٰ سے بھیک مانگیں گے، اقوام متحدہ کے غلاموں ہم صحابہ کرام کے نقش قدم کو لاہے عمل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچی گل ہوئی ہے، اور سچ ہے ہی قرآن میں۔
سچ ہے مصطفیٰ کی زبان میں. یہ جو میں نے آیت پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، رب کہتا ہے ایک سچا میرا یار تے ایک سچا اودا یار. بات سمجھ آئی ہے؟ واشنگٹن کو قبلہ نہیں بنایا جائے گا، کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جائے گا. IMF کی غلامی نہیں کی جائے گی، دولت عثمانی سے مدد مانگی جائے گی. تم ووٹ تو دو نا یار، نظام مصطفیٰ کو ووٹ تو دو، پھر باہر دیکھنا کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا. ووٹ دو گے؟ دو گے تو اسی کس کو دو گے؟ لبیک. ووٹ کس کا؟ آج ساؤنڈ نہیں چلے گا، آج اے ساؤنڈ چلے گا. ووٹ کس کا؟ ووٹ کس کا؟ ووٹ کس کا؟ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب عزت و ناموس رسالت پہ پہرا ہے. لبیک کا مطلب ختم نبوت پہ پہرا ہے. لبیک کا مطلب دین مصطفیٰ سے وفا ہے. لبیک کا مطلب ابوبکر صدیق سے وفا ہے. لبیک کا مطلب شہید کربلا سے وفا ہے. لبیک کا مطلب علی کا رستہ ہے. لبیک کا مطلب عثمان کی شرم و حیا ہے. لبیک کا مطلب عمر فاروق اعظم کی عدالت ہے. اور لبیک کا مطلب رحمت للعالمین کی چشم عنایت. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں صدیق اکبر کی نالین کو سر کا تاج بنا کے کہتا ہوں، اپنے نام لکھاؤ. عبدالکریم نورانی کو نام لکھاؤ، سید لیاقت شاہ کو نام لکھاؤ، مولانا قاری سیف اللہ بابی کو نام لکھاؤ، چوہان صاحب کو نام لکھاؤ، اس فقیر کو نام لکھاؤ، ابھی ہمارے حاجی عامر صاحب آئیں گے ان کو نام لکھاؤ کہ ہم حاضر ہیں تن من دھن لے کر رسول پاک کے نظام کے لیے. ہم حاضر ہیں تن من دھن لے کر دین مصطفیٰ کے لیے. ہم حاضر ہیں. ہمارا امام ہمیں کیا سبق پڑھا کے گیا؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ہم ایک ووٹ نہیں دے سکتے. ایک ووٹ کی کیا اوقات؟ تمہارے نزدیک ووٹ کی اوقات بریانی کی پلیٹ ہے، 2000 کی پرچیاں ہیں، 5000 کا نوٹ ہے. ان کے لیے ہے. ہمارے لیے ووٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے لیے ووٹ کی اہمیت ہے کہ یہ ووٹ ہمیں وفات سکھائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ. یہ ووٹ دینے سے ہمیں بریانی ملے یا نہ ملے، 5000 کا نوٹ ملے یا نہ ملے، 125 ملے یا نہ ملے، پیٹرول پمپ کا پرمٹ ملے یا نہ ملے، کوئی نوکری ملے یا نہ ملے، سڑک بنے یا نہ بنے، گلی بنے یا نہ بنے، مدینے والا خوش ہو جائے گا. مجھے بتاؤ، مدینے والے کو خوش کرنا ہے یا پیسہ کمانا ہے؟ مدینے والے کو خوش کرنا ہے یا سڑکوں کو ناپنا ہے؟ مدینے والا خوش ہوگا، سڑکیں بھی بنے گی، گلیاں بھی بنے گی، نوکریاں بھی ملے گی، خوشحالی بھی آئے گی، عزت و عظمت کا سفر بھی شروع ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. صدیق اکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ووٹ کی اہمیت جانو، انتخاب کی اہمیت جانو، رائے دہی. یہ اپنے گجر بھائی ہیں، he is also our candidate. oh ماشاءاللہ. ہن گجر رانے چیمے چٹھے سارے آن گے، پٹی راجپوت سارے آن گے. بابا جی کہتے سن بس بھی بس، حضور دے شیر آ گئے، حضور دے شیر آ گئے. 8 فروری کو دنیا دیکھے گی، چشم فلک کی نظارہ دیکھے گی کہ بدر والوں کی اولادیں آ گئی، احد والوں کے وارث آ گئے، کربلا والوں کے وارث آ گئے. ہم بتائیں گے 8 فروری کو کرین پہ مہر لگا کے، کرین پہ مہر لگا کے بتائیں گے ہم حسینی ہیں، ہم یزید کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم حسنی ہیں، ہم یزید کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم حیدری ہیں، ہم یزید کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم عثمانی ہیں، فاروقی ہیں، صدیقی ہیں، ہم یزید کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم محمدی ہیں،
نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نہیں دیں گے. پاکستان کی کرنسی ہو، پاکستان کی معیشت ہو، نظام تعلیم ہو، نظام صحت ہو، ایگریکلچرل کا نظام ہو، ہماری ثقافت ہو، ہماری زراعت ہو، طب و میڈیسن ہو، یہ جتنے بھی شعبے ہیں سب در مصطفیٰ سے فیض پائیں گے. تم نے انگریز کا نظام 75-76 سال چلا کے دیکھا، ملک تباہی بربادی کے دھانے پہ آن لگا. اب ہم قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں آؤ در مصطفیٰ پہ آؤ، آؤ دامن مصطفیٰ کو تھام لو، آؤ نظام مصطفیٰ کو تھام لو. مولانا شاہ احمد نورانی 7 بندے لے کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے، ختم نبوت کا قانون بھی بن گیا، پاکستان کا آئین اسلامی بھی بنا دیا. صدر وزیر اعظم ہمیشہ ختم نبوت کا اقرار کرے گا، یہ قانون بنا دیا. ایک جنا ابو بکر کا پتر اسمبلی پڑیا تے تقدیر بدل دیتی. آج جنت سے نورانی صاحب کی روح دیکھے گی کہ 8 فروری کو کتنے بندے قومی اسمبلی میں جائیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. پیر لجپال، پیر سیال، خواجہ قمر الدین سیال بھی ایک بڑا تگڑا بہت بڑا افسر ریٹائرڈ، اس کے مد مقابل آپ نے اپنے ایک مرید کو کھڑا کر دیا. تو آدھے مقابلے سے الیکشن لڑنا ہے. وہ اتنا بڑا رئیس، جاگیردار اور اتنا بڑا ریٹائرڈ افسر منہ دکھانے کے قابل نہیں، اتنے ووٹ ڈالیں گے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ کونین کی حکومت اللہ نے جن کے سپرد کر دی ہے. یہ تو دور آزمائش ہے، یہ دور آزمائش ہے. ہم مایوس نہیں ہیں. قرآن نے ہمیں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. نانا حضور دے ہوندے مایوس ہوندی کی لوڑ ہے. یہ دور آزمائش ہے. امام حسین دور آزمائش سے گزرے، سر اقدس کٹا دیا، اولاد کنبہ قبیلہ قربان فرما دیا. آج ان کا نام زندہ ہے. یزید پہ کوئی لعنت بھیجنے کو بھی تیار نہیں. وہ اتنا مردود ہوا. 3-4 سال حکومت کر کے اس نے کیا کما لیا؟ تو 3.5 سال انہوں نے کی کمایا؟ ساڑا بابا کہہ گیا سی یا اللہ انہوں نے گن لے، انہوں نے کلیاں کلیاں کر کے مارنا ہے. دنیا دے ان دنوں ہم تو تقریر میں یہی آیت پڑھتے تھے ان شانئک ھو الابتر. سونیا جیڑا تیرا نہیں بنیا اسی او دا ککھ نہیں چھڈنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جو حضور کا نہیں بنتا ذلیل و رسوا ہوتا ہے. بابا جی کہتے تھے گناہ گار دی بخشش ہے، معافی ہے، غدار دی معافی نہیں ہے. غدار دی معافی نہیں ہے. بتاؤ یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں ان کو بتاؤ تم وہ ہو جنہوں نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون کے خلاف قانون پاس کیا. تم وہ ہو جنہوں نے آسیہ مولونا کو عزت دے کے رہا کیا. تم وہ ہو کہ جس نے گستاخ کو مارا تھا تم نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. تم وہ ہو جس نے رمضان میں یا رسول اللہ کی مقدس صدائیں بلند کرنے والوں پر گولیاں برسائی ہیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رائے کی قدر و قیمت جانو. یہ ووٹ رائے ہے نا، انتخاب کا عمل. رائے دینا کہ ہمارا امیر یہ ہوگا، ہمارا حکمران یہ ہوگا، ہمارا لیڈر یہ ہوگا، ہمارا سربراہ. اسی کو تو ووٹ کہتے ہیں. جب حضور نے پردہ فرمایا، سرکار نے پردہ فرمایا، اہل مدینہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کاروان محبت کون لے کے چلے گا؟ اب حضور کی امت کا سہارا کون بنے گا؟ اب حضور کی امت کی قیادت کون کرے گا؟ امامت کی مسند پر کون بیٹھے گا؟ صحابہ کرام
سوچ بچار کر رہے ہیں، آرا دے رہے ہیں کہ صدیق اکبر تشریف لائے، فاروق اعظم تشریف لائے، ابو عبیدہ ابن جراح امین امت تشریف لائے، صدیق اکبر نے خطبہ دیا، صدیق اکبر کے چند جملوں نے صحابہ کرام کو منزل دکھا دی، صدیق اکبر کے چند جملوں نے صحابہ کرام پر حقیقت حال کو آشکار کر دیا، رسول اللہ کا حکم سنایا، الائمۃ من قریش سنا کر صدیق اکبر نے اہل مدینہ کی صحیح سمت رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ یہ عمر کھڑا ہے، یہ ابو عبیدہ کھڑا ہے، ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو، اور یہ دو شیر کہنے لگے نہیں نہیں اے ابو بکر تیرے ہوتے کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی، تیری موجودگی میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور امام نہیں بنے گا، جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور قیادت نہیں سنبھالے گا، اے ابو بکر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تمام مدینے والوں نے، تمام صحابہ نے، مہاجر ہوں یا انصار ہوں، قریش و ہاشم ہوں یا غیر قریش و ہاشم ہوں، تمام نے صدیق اکبر کے دستے اقدس پر بیعت کر لی، اور مولا علی کی بھی سنتے چلے جاؤ۔ آج مولا علی نے وکھری سکے جم پہنے، جڑے نہ کرتوتوں علی والے، نہ بوتھے تو علی والے، نہ صورت تو علی والے، نہ سیرت تو علی والے، ان کے لیے مولا علی کا فرمان سناتا ہے۔ چلو مولا علی فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نظرنا فی امورنا فاخترنا من رضیہ رسول اللہ لدیننا فبایعنا ابا بکر وکان لذلک اہلا ولم یختلف علیہ اللہ منا۔ علی فرماتے ہیں جب حضور کا وصال پاک ہوا، ہم سر جوڑ کے بیٹھ کے ہم نے غور و فکر کیا، خوب تحقیق و جستجو کی، ہم نے سوچا کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، رسول اللہ کا مصلی خالی ہے، اس میں کس کو کھڑا کریں، حضور کی مسجد خالی ہے، اس میں کس کو بٹھائیں، امامت رسول، نیابت محمد مصطفیٰ کی دستار کس کے سر پر سجائیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں ہم نے کمال غور و خوض کر کے تحقیق و جستجو کے بعد فیصلہ کیا کہ ہماری زندگیوں میں حضور نے ظاہری حیات پاک میں جس کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم اسی کو دنیا کا بھی امام بنا لیں گے۔ فبایعنا ابا بکر، اوے علی بے آخدے نے علی 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی فرماتے فبایعنا ابا بکر، علی نبی کے علم کے شہر کے دروازے نے اور ولایت حقہ کے اس گلستان نے اور ائمہ کرام کے اس جد محترم نے کہ حضور کا جو یار بھی ہے، حضور کا جو دلدار بھی ہے، ایک ہاتھ مولانا مفتی احمد اکرم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی کی شان کیا ہے، ایک ہاتھ صحابہ میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ اہل بیت میں رکھتے ہیں۔ علی کو ادھر دیکھو تو صحابہ میں نظر آتے ہیں، ادھر دیکھو تو حضور کے گھر میں نظر آتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکر، اور سنو اے اساں ابو بکر دی بیعت کر لیتی، اساں ابو بکر دے ہاتھ سے ہاتھ دے چھڑیا۔ علی پاک نے ابو بکر پاک کی بیعت کر کے بتا دیا ابو بکر افضل ہے، اعلیٰ ہے اور مجتہد مصیب ہے، حق و ثواب والے مجتہد ہیں۔ جو کوئی کتا میرے ابو بکر کے اجتہاد کو ناقص کہے وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے، وہ علی کا نہیں ہو سکتا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ہم علی کے معاملے میں بھی بڑے نازک ہیں، ہم مولا علی کے بارے اتنی سی بات بھی نہیں سن سکتے، اسی طرح ہم صدیق اکبر کے معاملے میں بھی بڑے نازک ہیں۔ رب دی سون اگ کے رکھ جائے گا جڑا بھی خراب ہو گیا۔ جیو سید بادشاہ جیو، حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، وقت لو، وقت لو۔
سنو ابو بات سنو. آج ایک رفض خوار ٹولہ، ذلیل و خوار ٹولہ ظاہری بات میں خلافت کی بحث کر کے اور سیاسی خلافت اور فلانی خلافت کی بحث کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکاتا ہے. انا ذلیلہ نو دسو نبی نے ابو بکر نو اپنے مسلح تے کھڑا کر کے روحانی خلافت بھی عطا فرماتی کہ علی نے ابو بکر دے ہاتھ ہاتھ لے کے دس چھڈیا کہ ساڈی روح دا بھی خلیفہ آہی ہے، ساڈے جسم دا بھی خلیفہ. حضرت علی نے فرمایا، بلکہ اعلیٰ حضرت جو حدیث لکھے نا مولا علی، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا، ایمان، اسلام، مذہب، دین کا ستون نماز ہے. علی پاک فرماتے ہیں نماز واسطے حضور نے انتخاب کی تھا کہ ابو بکر صدیق کا تھا. یہ علی پاک کا جملہ ہے. پھر ایک بڑا سکا علی را کول آئے کہنے لگا حضور اے خلافت دا حکم تواڈے بارے نہیں سی، تواڈے بارے نہیں سی. فرمایا اوے اگر اس ویلے خلیفہ ہونا میرا حق ہوندا، رب دی سو نہ ابو بکر منبر تے چڑھ سکتے سن نہ عمر چڑھ سکتے سن. فرماتے ہیں اس وقت اگر خلیفہ ہونا میرا حق ہوتا، وہ پتہ نہیں کون سے مرتد ہیں، ذلیل ہیں، بے ایمان ہیں، جہنمی ہیں، جو علی کو ڈرپوک کہتے ہیں، جو علی کو جھوٹا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں علی دب گیا، ڈر گیا، اور ذلیلہ علی دا ساتھ علی ڈریا. علی تے علی امام احمد رضا آختے نے غوث پاک وال منہ کر کے کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. او علی دا پتر 400 سالہ بعد جمعیا عبدالقادر جیلانی تے جیڑا او دا سگ بنیا او شیرہ دا بھی شیر. بولو بولو. سنو جلسہ کس کا ہے؟ نعرہ کڑا لگتا ہے حالی بھی نہیں سمجھ آئی. اسی جلسہ کرنے مولا علی دا تے نعرہ لگتا ہے 4 یار دا، جلسہ کرنے صدیق اکبر دا تے نعرہ لگتا ہے حیدر دا. کیوں؟ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں ابو بکر، فاروق، عثمان، علی. مولا علی نے فرمایا کان کھول کے سنو، اگر اس وقت خلیفہ ہونا میرا حق ہوتا نا تو میں ابو بکر عمر کو حضور کے منبر کے قریب بھی نہ جانے دیتا. اے نہ سوچنا کہ علی کلہ ہوتا تے کی کر سکتا سی. فرمایا وَلَوْ لَمْ أَجِدْ بُرْدَتِي هَذِهِ. فرمایا میں ابو بکر سے بھی قتال کرتا، میں عمر سے بھی جنگ لڑتا. وَلَوْ لَمْ أَجِدْ بُرْدَتِي هَذِهِ، میرا سنگی بیلی کوئی بھی نہ ہوندا، ایک میں ہوندا، ایک علی دی چادر ہوندی تے میں تکدا کون حضور دے منبر تے چڑھ سکدا. مولا علی نے اتنا زبردست جملہ بول کے بتا دیا کہ اس وقت خلیفہ ہونا ابو بکر صدیق کا حق تھا، اس وقت خلیفہ ہونا عمر فاروق اعظم کا حق تھا، اس وقت خلیفہ ہونا عثمان غنی کا حق تھا. بس کرا زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. بابا جی کا ایک جملہ بڑا پیارا، بابا جی کا جملہ، او مینار پاکستان لکھاں دا مجمع، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تے میرے بابے دا لشک دا چہرہ، چمک دا چہرہ، اکھاں چو حیدری مد پیا. میں بابا جی کے بالکل قریب بیٹھا تھا، میں تکنا پیا سا، میں کہا بابا آج او والا نہیں جڑا کل سی، رب دی سو. میں بڑا کولو تکیا،
उस वक्त रंग कोई और था। कौन कौन आया हुआ था पता है? मेरे बाबे ने शायद करके बता दिया। जब बाबा कह रहा था ना, या रसूल अल्लाह आपका शुक्रिया, गौसे पाक की मेहरबानी, दाता साहिब की मेजबानी, इमाम रब्बानी और इमाम अहमद रजा की निगाह इनायत, ए सारे आए सन मेरा बाबा है, मैं शुक्रिया अदा नहीं सी करना पिया। मक्के नूं बचाना सिर अपने अबाबील भेजे, उस रात तक कैसे थे चिट्टे चिट्टे अबाबील उड़ते पे सन। काबे के वारिस बैठे थे, काबे के सच्चे पुत्र बैठे सन, कोई तोप कोई कलाशन कोफ, ओहो उस वेले ते इदारे भी कोई नहीं सन। उस वेले सन ते सोने नबी दी रहमत जलवे सन। सुभान अल्लाह। ते मेरे बाबे ने उसले की आख्या सी, धुर धुर कुत्ते मालका नहीं पै गया। बाबा जी ने खुले लफ्ज़ों में कहा था, सहाबा किराम के बारे भौंकने वाला सुन ले, सहाबा किराम की तौहीन करने वाला, सहाबा किराम के बारे बकवास करने वाला सुन ले, हम तुम्हारी सारी तहकीकें मरोड़ तरोड़ के असफला साफिलीन की सुट दिया। आपस की बात है, मैं करीब बैठता जी, बाबा जी ने खिंच के आखे ना मरोड़ तरोड़ के, मैं कहा बाबे ने तबाही मचा दी। इंशाअल्लाह तुसी लबैक वाले लेके आओ, बिजली का रेट भी थले आया। गरीबां दे बच्चे दूरों दूरों जेड़े कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां तक के ते हंझू अखां च लैके टुर जांदे ना, उन्हां यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां च गरीबां दे बाल भी पढ़णगे इंशाअल्लाह। वोट लबैक मिले, वोट 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 लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल